बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से, दो अहम केसेस के हवाले से। राना सनाउल्लाह की बिलाखिर शामत आ गई है और ग़ुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर ने वो कर दिखाया है जिसकी हमें उनसे उम्मीद थी और जो उन्होंने इमरान खान से वादा किया था। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में एक बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है, बड़े ब्यूरोक्रेट को गिरफ्तार किया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे नौशेरो फिरोज मोटरवे करप्शन केस में भी अहम पेशरफ्त सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में नाइंसाफ़ी की जो बड़ी उम्दा मिसाल है वो आज़म सवाती का केस है, और वो इस्लामाबाद में जहाँ हम देखते हैं वफाकी हुकूमत का जो एक कंडक्ट है, वहीं पे जो अदालतें हैं उनका भी जो कंडक्ट वो कोई काबिल इत्मीनान नहीं है। और ये नहीं कहा जा सकता कि अदालतें आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही हैं। उसकी सबसे वाज़ेह मिसाल आज़म सवाती का केस है। 12 दिसंबर को आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज किया गया था। एक सफ़े की उसमें FIR है और इसके अलावा एक ट्वीट है और एक उनकी वीडियो क्लिप है। इतना केस है, टोटल इतना केस है जो अगर मेरे जैसा जो सिविल जज लग जाए, नालायक तरीन आदमी, तो वो भी 5 से 10 मिनट लगाएगा ये देखने में कि इसमें कौन सी साइंस है। क्या जो दफात लगाई गई हैं FIR में, वो क्या इनकी जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन है क्या वो अट्रैक्ट करती हैं या नहीं करती, वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, क्या वो लग सकती थी, नहीं लग सकती थी, जो दफात है वो गलत लगाई गई हैं। ये 3-4 चीजें होती हैं जिनको देखा जाता है और उसके बाद मुलजिम को जमानत का फैसला सुना दिया जाता है। 12 दिसंबर से 13 दिसंबर, 13 से 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को जज चला गया। आज 16 दिसंबर को जब वकला गए हैं बाबर अवान की जो टीम के लोग हैं अदालत में, जो स्पेशल जज है, क्योंकि वहाँ पर आजम खान साहब नामी एक जज साहब उनका ट्रांसफ़र हुआ है, उनको अपॉइंट किया गया है, तो वो तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने कहा जी कि अभी उन्होंने अपना चार्ज नहीं संभाला, वो तो आराम से चार्ज संभालेंगे, बादशाह लोग हैं, इनको कोई पूछने वाला है नहीं। मैं कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के रिमार्क्स देख रहा था कि वो फरमा रहे थे कि आपने इतने अरसे में तकरीरें और तबादले नहीं करने, जबकि जो जुडिशरी है वहां पर हर 6 माह बाद, हर 3 माह बाद जज तब्दील हो जाता है। एक जज को बड़ी मुश्किल से केस समझ आया होता है और जब वो फैसले के करीब मामला पहुंचता है जज तब्दील हो जाता है, और ये एक इंतहाई बदकिस्मती है और इस पर कोई काम नहीं करना, सिर्फ बाकियों की। हम तो इस्लाह हमारी तो हमें तो इस्लाह की जरूरत ही नहीं है ना, बाकी इस्लाह है बाकी लोगों के लिए। हम परफेक्ट हैं, भले जितने नंबर हमें मिलते रहे, भले जो रैंकिंग हमें मिलती रहे, लेकिन हम परफेक्ट हैं। आज 16 दिसंबर को जब वकला गए आजम सवाती के, तो उस पर उनको बताया गया जी कि 19 दिसंबर को जज बैठेगा, 19 दिसंबर को दोबारा बहस होगी, बाबर अवान साहब भी बहस करेंगे, बाबर अवान साहब के साथ जो रिजवान अब्बासी साहब हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो भी बहस करेंगे, और फिर अदालत डिसाइड करेगी ये हमारा निज़ाम कानून, ये निज़ाम इंसाफ है, ये हमारी कुल औकात है हमारे निज़ाम इंसाफ की। जबकि दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, नौशेरो फिरोज मोटरवे एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, 7 अरब से ज़ायद हड़प कर दिए गए जरदारी माफिया की जानिब से। उसमें जो नौशेरो फिरोज मोटरवे करप्शन केस में FIA ने मफरूर DC ताशफीन आलम के बिरादर निस्बती को गिरफ्तार किया है, जो भाग गया है, जो फरियाल तालपुर के साथ खड़ा जो आपको DC नज़र आता है ताशफीन आलम, वो भाग गया, उसके बरादर निस्बती को गिरफ्तार किया गया। रऊफ़ अली ने ताशफीन आलम की जानिब से 10 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के किए जाने का एतराफ़ कर लिया है। FIA हुकाम ने ताशफीन के बरादर निस्बती रऊफ़ अली के मोबाइल फ़ोन से अहम डाटा भी तहवील में ले लिया। हुकाम का ये कहना है कि रऊफ अली ने बताया कि ताशफीन आलम ने 10 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। ताशफीन आलम ने प्राइवेट जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें बंगला सास के नाम से खरीदा। बंगले में मफरूर डिप्टी कमिश्नर के सास और ससुर रहते। FIA का यह भी कहना है कि ताशफीन आलम का पासपोर्ट मनसूख करने के लिए कार्रवाई जारी है। एंटी करप्शन अलग से कार्रवाई कर रही है, FIA अलग से कार्रवाई कर रही है। और चूंकि ये जो मामला था, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसकी जानिब से ठेका उन्होंने दिया था, तो उन्होंने पीछे से अपना जो पूरा 7 अरब रुपए हड़प किए गए हैं, तो उन्होंने पूरा इस केस को वो देख रहे हैं, बैनुल अक़वामी कंपनियां वो इस मामले को देख रही हैं। इस वजह से इनको अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। FIA ने उनके रेड वारंट जारी करवाने के हवाले से और जो उनको उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो बाहर भाग गया ताशफीन आलम, उसके हवाले से भी कार्रवाई जारी की है।
موٹر وے کے لیے زمینوں کی خریداری کے نام پر 850 چیک جاری کیے گئے، باگڑی برادری کے ایک شخص کے نام پر 20 کروڑ روپے نکلوائے گئے اور یہ سارا کچھ ہڑپ کر گئے۔ اب یہ گرفتار کر لیا ہے تاشفین عالم کے برادر نسبتی کو، رؤف علی کو، اور یہ جو تفتیش ہے یہ آگے چلے گی۔ جبکہ دوسری جانب آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے، اور یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ایف آئی اے نے اہم ایک رہنما شخصیت کو، اہم عہدیدار کو گرفتار کیا ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ اب جو کیسز ہیں 50 کروڑ سے کم اگر کسی کے اثاثے ہیں، وہ معاملات جا رہے ہیں نیب سے واپس ہو کے، تو وہ نیب بھجوا رہا ہے ایف آئی اے کو، اسپیشل عدالتوں کو، کوئی ایس سی سی پی کو بھجوایا جا رہا ہے، جس پر اس جج صاحب کی جانب سے نئی قانون سازی کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اسی سلسلہ میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ہیسکو کے دفتر پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ ہیسکو کمپنی کے دفتر پر چھاپہ مار کارروائی کر کے ڈپٹی ڈائریکٹر عمران شیخ کو بدعنوانی اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے ٹیم نے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سید وسی حیدر کے حکم پر یہ چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے نے بتایا کہ شہری کی جانب سے درخواست موجود ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہے، ابھی مزید تفتیش جاری ہے۔ ہیسکو کے ترجمان کی جانب سے گرفتاری کی تصدیق کی گئی ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ کافی دنوں سے ہم اس پر ورکنگ کر رہے تھے، ہم نے تفتیش کی اور اس میں آمدن سے زائد اثاثے ثابت ہوئے ہیں، جس بنیاد پر ہم نے ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی ہے۔ ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو پہلے نوٹس بھی جاری کیا، ان کو شامل تفتیش ہونے کے لیے کہا، لیکن ملزم شامل تفتیش نہیں ہوا، جبکہ ہیسکو کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ ایف آئی اے نے گرفتار کیا۔ ایف آئی اے ڈائریکٹ گرفتار نہیں کر سکتی، ایف آئی اے پہلے انکوائری کے نوٹس جاری کرتی ہے۔ لیکن جو اب جو حالات ہمارے سامنے ہیں، رات کے 2 بجے جب ایف آئی اے نے جا کے اعظم سواتی کو گرفتار کیا تھا، تو اب چیزیں ویسی نہیں رہیں، اب چیزیں بہت تبدیل ہو چکی ہیں، اور قانون انہوں نے ایک ربر سٹیمپ ہے، جیسے ان کا دل چاہتا ہے اس کو ویسے ہی موڑتے رہتے ہیں، اور اب یہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اگر تو کیونکہ یہ سارے لوگ جو ان عہدوں پر بیٹھے ہیں، جب ہمارے ملک میں وزیر اعظم جیسے عہدے پر آپ نے کرپٹ منی لانڈرنگ کے ملزم کو بٹھا دیا ہے، تو باقی عہدوں پر پھر کون سے کوئی صاف ستھرے لوگ بیٹھے ہیں؟ یہاں پر آپ کا آئی جی ہے، وہ اس کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، اور کرپشن کیسز میں وہ فارغ ہوا ہے، لیکن نظام ہے چلتا جا رہا ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر، جن کو انہوں نے عہدے سے ہٹایا تھا اور جن سے تکلیف تھی وفاقی حکومت کو، اور وفاقی حکومت نے 3 دفعہ نوٹس جاری کیا، پھر ان کو معطل کر دیا، پھر اس معطلی کے خلاف غلام محمود ڈوگر نے فیڈرل جو سروس کا ہے ٹرائبونل، وہاں سے ریلیف لیا۔ انہوں نے پھر راتوں رات ایک ڈویژن بینچ بنوایا اس فیڈرل سروس ٹرائبونل کا، اور اس میں انہوں نے اس فیصلے کو معطل کر دیا جو غلام محمود ڈوگر کی معطلی کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد غلام محمود ڈوگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کے توسط سے سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے پھر معطلی کو معطل کر دیا اور ان کو بحال کر دیا۔ وہ تب سے عمران خان کی جو عمران خان پر حملہ کیس ہے، قاتلانہ حملہ کیس، اس پر وہ اپنی انکوائری جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو اہم چیز میں نے آپ کو بتائی تھی وہ بیان تھا زبیر نیازی کا، جو مدعی ہے عمران خان کی جانب سے اس درخواست کا، جس نے سیشن عدالت سے رجوع کیا تھا، اور سیشن عدالت نے کہا تھا چونکہ اب ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اس وجہ سے آپ اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں، اس کو کراس ورژن کہتے ہیں، تو پھر کراس ورژن میں بھی ملزمان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں اور ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں۔ جو کراس ورژن میں جو ملزمان نامزد کیے جائیں ان کو بھی ضمانتیں کروانی پڑتی ہے، چالان پھر جمع ہوتا ہے، پھر دونوں کے خلاف ٹرائل چلتا ہے۔ زبیر نیازی کا بیان قلم بند ہو چکا ہے، زبیر نیازی نے اپنی وہی درخواست اپنا بیان قلم بند کروایا ہے سیشن عدالت کے حکم کے مطابق۔ اس کے علاوہ یاسمین راشد بھی اپنا بیان قلم بند کروا چکی ہے، اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، فیصل جاوید ہیں، اور باقی جو گارڈز سیکیورٹی پر مامور لوگ تھے، سب نے اپنے بیانات قلم بند کروا لیے۔ اب جب یہ معاملہ آگے چلا اور پولی گرافک ٹیسٹ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ جو تینوں ملزمان ہیں جو رٹا رٹایا بیان دے رہے ہیں وہ غیر تسلی بخش اور جھوٹا بیان ہے، اور اس پر رلائے نہیں کیا جا سکتا، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ اس کے بعد معاملات کلیئر ہو گئے۔ عمران خان کا جو الزام تھا کہ یہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو ان کو تو استعمال کیا گیا، اصل تو کوئی اور تھا، اس پر پھر سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے بطور جے آئی ٹی سربراہ رانا ثناء اللہ کو طلب کر لیا ہے۔
رانا ثناءاللہ کو طلب کیا گیا ہے، مریم اورنگزیب کو طلب کیا گیا ہے اور جاوید لطیف میں پہلے مرحلے میں ان کو طلب کیا گیا اور اگلے مرحلے میں پھر شہباز شریف کی طلبی کے حوالے سے بھی سی سی پی او لاہور آفس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو بھی طلب کیا جائے گا۔ اب اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ اور مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، غلام محمود ڈوگر ہمیں کیسے بلا سکتے ہیں۔ اچھا، سی سی پی او لاہور نے مزے کی بات یہ ہے 17 دسمبر کو ان کو طلب کیا ہے اور سی سی پی او لاہور کے دفتر میں طلب کیا ہے کہ آئے نا پھر آپ مجھے عہدے سے ہٹاتے ہیں، آئے پھر میرے پاس اور پیش ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ سی سی پی او لاہور کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا جناب، سیشن عدالت میں انہوں نے درخواست دی، سیشن عدالت نے مجھے ڈائریکشن کی ہے کہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کریں اور اس کے مطابق تفتیش کریں۔ چونکہ آپ پر الزام ہے اور آپ کا بیان آ چکا ہے، اس وجہ سے آپ کو شامل تفتیش کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ زبیر نیازی کا جو بیان ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، وہ جو ایف آئی آر یا درخواست لے کر گئے تھے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ اس وجہ سے انتصار ملزمان کو طلب کیا گیا۔ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب چونکہ وہ ایک مذہبی رنگ دے رہے تھے اور ان کے خلاف پہلے بھی مقدمہ تھا، اسی طرح اسی نوعیت کے مقدمات تھے، تو ان کو بھی اس میں شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ ہر اینگل سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ جو پہلے کچھ دن پہلے عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پھر یہ ایک بیانیہ بنا رہے تھے مذہبی منافرت کا اور مذہبی انتہا پسندی کا، اور اس بنیاد پر یہ سارا اس کے آگے چلتے چلتے اس کے تسلسل میں یہ سارا واقعہ ہوا، اس بنیاد پر ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ 17 دسمبر کو تینوں وفاقی وزراء کو سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے اپنے دفتر میں طلب کر لیا ہے، نہیں آئیں گے تو پھر ان کے خلاف جو زبیر نیازی نے بیان دیا ہے اس پر یہ تفتیش مکمل ہو جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر سکتا ہے تفتیشی افسر۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔